ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق کہ کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لازمی ہے کہ نہیں۔ آئیے اب زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ہمیں کہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے انسان پر کہ نہیں، صاحب نصاب پر۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، رب کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اپنا مال اکٹھا کر کے تو رکھتے ہیں لیکن اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اپنے مال کو، ان کے لیے رب کائنات کا فرمان ہے فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا پھر ان کو بشارت دے دو، ان کو اشارت دے دو کہ ان کے لیے میں رب نے ایک دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اپنے مال کی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا تھا، فرمایا قیامت کا دن آنے کی دیر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس مال کو وہ اپنے پاس جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، اکٹھا کر کے شام کے رکھتا تھا، میری راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، فرمایا فی نار جہنم، اس یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا قیامت کا دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جب وہ شدید گرم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتقوی بہا جباہہم، پھر اسی مال کے ساتھ اس کے چہرے کو داغا جائے گا، وجباہہم وجنوبہم، پھر اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، پھر اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ یہ اسی مال کے ساتھ داغدار اسے کر رہے ہیں جس مال کے ساتھ وہ دنیا میں بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، بے پناہ پیار کیا کرتا تھا، اسی مال کی محبت میں آ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھا۔ فرمایا اسی مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، پھر اس کے چہرے پر مارا جائے گا، پھر اس کے کروٹوں پر مارا جائے گا، پھر اس کی پشتوں پر مارا جائے گا۔ فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم جوڑ جوڑ کے اپنی جانوں کے لیے رکھتے تھے، جس کو تم اکٹھا کر کر کے رکھتے تھے، یہ وہی خزانہ ہے تمہارا۔ فذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے فرشتے اب چکھو مزہ عذاب کا، یعنی جو تم نے مال جمع کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، اب اس کو جہنم کی آگ میں تپایا گیا ہے، اب وہی مال تیرے لیے ذلت کا نشان بن گیا ہے، وہی مال تیرے لیے رسوائی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام کے رب کائنات نے فرمایا، ایک اور مقام پہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا بلکہ انہوں نے کہ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں مال عطا فرما دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وہ لوگ کچھ ان میں سے تھے جو وعدہ کرتے تھے یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں مال دے دے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ جب تو اپنے فضل کے ساتھ ہمیں مال عطا کر دے گا تو مولا ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، مولا تیری راہ میں صدقہ کریں گے، مولا ہم مسکینوں اور غریبوں میں بانٹیں گے مال۔ لیکن جب اللہ نے ان کو مال عطا فرما دیا، آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ انہیں مال دولت عطا فرما دی، فرمایا بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا جب اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ ان کو مال دے دیا پھر وہ اس میں بخیلی کرنے لگے، رب کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کے صدقہ نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، رب کا جتنا حصہ بنتا تھا مسکینوں کا، فقیروں کا، ان کو نہیں دیا، بلکہ باخلوا به وتولوا وهم معرضون، وہ بخیلی بھی کرتے تھے اور خود اللہ کی راہ سے منہ موڑ گئے، منہ پھیر گئے۔ اور جس نے خدا کی راہ سے منہ موڑ لیا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، رب کائنات نے فرمایا
جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا زندگی کے اندر اس کا رزق میں تنگ کر دوں گا، اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا پھر میں اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس سے جو میں نے پہلے پڑھی ہے وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا، جو لوگ اللہ سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں یا اللہ ہمیں مال عطا فرما دے، پھر جب اللہ اپنے فضل سے دے دیتا ہے پھر وہ بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں۔ ثعلبہ بن حاطب ایک شخص کا نام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے دولت عطا فرما دے، اللہ مجھے مال عطا فرما دے، میں امیر ہو جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس زیادہ مال سے وہ تھوڑا مال بہتر ہے جس کا بندہ خدا کی بارگاہ کے اندر شکریہ بھی ادا کر سکے۔ سرکار فرماتے ہیں تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو رب کی بارگاہ کے اندر شکریہ بھی ادا کر سکے، تھوڑے مال پہ گزارا کر، زیادہ مال کی خواہش نہ رکھ، زیادہ دنیا کی خواہش نہ رکھ، زیادہ دولت کی پجاری نہ بڑھ۔ وہ بندہ چلا گیا، پھر دوبارہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے مال عطا فرما دے، اللہ مجھے دولت عطا فرما دے۔ جب اللہ نے مجھے دولت عطا فرما دی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور نیک صالحین میں سے ہو جاؤں گا، اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے دولت عطا فرما دے۔ جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں یتیموں میں تقسیم کروں گا، غریبوں میں بانٹوں گا، ہر غریب کی ضرورت پوری کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، اس کی بکریاں تھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کرنا ہی تھا کہ اس کے بکریوں کے اندر اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی کہ مدینے کے اندر اب بکریوں کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ وہ ثعلبہ بن حاطب مدینہ چھوڑ کر مدینے کے باہر جو جنگل تھا اس جنگل کے اندر چلا گیا۔ جب کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ کی بنیاد پر وہ نظر آتا تھا، پھر کچھ وقت گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ روزانہ نظر نہیں آتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ وہ ثعلبہ بن حاطب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب سے آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے امیر ہونے کے لیے، اس کو دولت مند ہونے کے لیے، اس کے لیے آپ نے دعا کی ہے، یا رسول اللہ اس کے بکریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اب مدینے کے اندر اس بکریوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا رسول اللہ جگہ تنگ ہو گئی ہے، اس لیے وہ مدینہ چھوڑ کر مدینے کے باہر چلا گیا ہے، جنگل کے اندر رہتا ہے، بکریوں کو وہاں پر چراتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عاملین کو بھیجا، سرکار فرماتے ہیں جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، زکوٰۃ لے آؤ۔ جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو جس کے پاس گئے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے لیے وہ زکوٰۃ سرکار نے بھیجا تھا نا، ان کو زکوٰۃ صحابہ کرام کو عطا فرما دی۔ اور جب ثعلبہ بن حاطب کے پاس پہنچے، جس نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں دولت مند ہو جاؤں، میں پیسے والا ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، یا رسول اللہ میں رب کی راہ میں خرچ کروں گا۔ جب اس کے پاس پہنچے ثعلبہ بن حاطب کے پاس کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے اور زکوٰۃ کے لیے بھیجا ہے، اور ثعلبہ بن حاطب نے جو جواب دیا، اس نے کہا جی ہمارے لیے کہ کیا یہ ہمارے اوپر کوئی ٹیکس نازل ہو گیا ہے، یہ ہمارے اوپر ٹیکس آ گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں؟ جاؤ ہم سوچ کر بتائیں گے، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ پہلے یہ کہتا تھا سرکار میرے لیے دعا کریں، میں زکوٰۃ دوں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا، لیکن جب اللہ نے مال عطا فرما دیا پھر کہتا ہے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ یہ تو میں نے اپنے بازو کی طاقت سے حاصل کیا ہے مال، اپنی محنت کر کے یہ مال حاصل کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام
جب اس نے جواب دیا، ثعلبہ بن حاتب نے، صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کے اندر مکمل طور پہ پہنچے نہیں، ابھی تھوڑا سا دور تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کو جاننے والے نبی تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی تک صحابہ کرام نے حضور کو نہیں کہا تھا یا رسول اللہ، اس نے ایسا ہی جواب دیا ہے، لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرما دیا، فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ پھر اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیت پھر بعد کے اندر نازل ہوئی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر ثعلبہ مال لے کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ جب ثعلبہ خود مال لے کر زکوٰۃ کا میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کے لینے سے روک دیا، منع فرما دیا، سرکار نے وہ مال نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تیرے مال لینے سے خدا نے منع فرما دیا ہے کہ ثعلبہ کا مال وصول نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا، ثعلبہ کا مال وصول نہیں کرنا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر وہ مال لے کر حاضر ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جس کا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمایا، اس کا مال صدیق اکبر کیسے قبول فرما سکتا ہے۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا، پھر وہ ثعلبہ بن حاتب فاروق اعظم کے دور کے اندر وہ مال لے کر فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر آیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جس کے مال لینے سے خدا نے منع فرما دیا ہے، جس کا مال کو خدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، فاروق اعظم اس مال کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ فرمایا میں تیرا مال نہیں لیتا۔ پھر فاروق اعظم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ کے دور خلافت کے اندر وہ ثعلبہ بن حاتب برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ وہ دیکھا آپ نے کہ جس نے زیادہ مال کی خواہش رکھی، زیادہ مال دولت ہونے کا پجاری بنا، دیکھیے سب سے پہلی اس کے لیے ہلاکت تو یہ تھی کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ چھوڑ دیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، پھر وہ نمازیں چھوٹ گئی، مسجد نبوی کے اندر آنا بند ہو گیا۔ یہ کس طرح ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم ہو گیا، مسجد نبوی کے دیدار سے محروم ہو گیا، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ زیادہ مال کی ہوس سے ہوا ہے۔ اسی لیے زیادہ مال کی ہوس کرنا خدا کی عزت کی قسم بہت ہی بڑا برا ہے۔